نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کے پڑھنے کو اپنا معمول بنائیے۔ درود شریف کی بے شمار برکات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ناظرین خیریت سے ہوں گے، پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے۔ آپ تمام دوستوں کو آپ کے پسندیدہ چینل اسلامک ٹیچنگ میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور اسلامک ٹیچنگ کے تمام ناظرین کو، تمام دیکھنے والوں کو اسلامک ٹیچنگ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیچنگ کے تمام وظیفے قرآن و سنت و نبوی کے عین مطابق اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے ہی ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا وظیفہ اس وقت کام کرتا ہے جب آپ اس پر مکمل یقین رکھتے ہوئے وہ وظیفہ کریں گے، اور ہر وقت استغفار کو اپنا معمول بنائیں گے، اور 5 وقت نماز پڑھنے کا خصوصی خیال رکھیں گے، پابندی کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اسلامک ٹیچنگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش کہ اسے ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ساتھ ہی بیل کے لگے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور بآسانی مل سکے۔ اسلامک ٹیچنگ کی جانب سے آپ کے لیے آج کا وظیفہ 12 ربیع الاول شریف تک کا ہے۔ 1 سے 12 ربیع الاول تک کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، یہ صرف 1 دن کا عمل ہے۔ اس 1 دن کے عمل سے اللہ پاک آپ کی نسلیں آباد کر دے گا، بابرکت کر دے گا، فرما بردار کر دے گا، خوشحال کر دے گا، رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا، جولیاں بھر بھر کے مال و دولت سے نوازے گا۔ میرے وہ تمام ناظرین جو پریشان حال ہیں اور رزق کی خوشحالی، آسودگی اور فراوانی کی خواہش رکھتے ہیں، وہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں اس عمل کو کریں، جس بھی دن کریں، کر سکتے ہیں 8، 9، 6 دن کی کوئی قید نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول تک آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے اور اس موقع کو ضائع بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو محرومیاں، جو خواہشیں آپ کی آج تک پوری نہیں ہوئی، پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کے کرنے سے ضرور پوری ہو جائیں گی۔ یقین جانیے اس عمل کی خوب برکتیں، عنایتیں، رحمتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے 12 ربیع الاول، جو ہم تمام مومنین کے لیے، تمام تر اہل اسلام کے لیے بہت ہی عقیدت کا خوشیوں بھرا دن ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح و شام مجھ پر درود شریف پڑھے گا، میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ شفاعت کرے جو حشر میں رضا کی، شفاعت کرے جو حشر میں رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ اسلامک ٹیچنگ کے معزز ناظرین، ربیع الاول جو کہ اسلامی سال کا 3را مہینہ ہے، اس میں اسلامک ٹیچنگ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو تمام وہ باتیں، تمام وہ چھوٹے عمل پہنچا رہا ہے کہ جن کے کرنے سے بہت بڑی برکتیں، عنایتیں، رحمتیں آپ اپنی جھولیاں بھر کے لے سکتے ہیں۔ تمام فضیلتیں، تمام قبولیتیں، آپ تمام سعادتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ مہینہ قبولیتوں کا، سعادتوں کا مجموعہ ہے، اس لیے کہ وہ ذات پاک جس کو اللہ کریم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ عظمتوں والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مبارک مہینے میں تشریف لائے،
اور یوں اس طرح اس مہینے کو تمام فضیلتیں، سعادتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے میں ہی ملی۔ تو معزز ناظرین، آپ میں سے جو بھی پریشان حال ہیں، جن کی حاجتیں آج تک پوری نہیں ہوئی، جو دعائیں تو بہت مانگتے ہیں لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ پوری نہیں ہو پاتی ہیں، بیماری ہے، ڈاکٹروں سے علاج کرا کرا کے تنگ آ چکے ہیں مگر ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، یہ وظیفہ آپ سب کے لیے ہے۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے، کسی بھی ایک دن آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، ایک دن میں آپ نے یہ عمل مکمل کر لینا ہے، مگر اگر کسی عذر کی وجہ سے آپ ایک دن میں نہ مکمل کر سکیں تو پھر دوسرے دن بھی مکمل کرنے کی آپ کو اجازت ہے، یعنی کہ باقی حصہ آپ دوسرے دن میں مکمل کر لیں گے۔ دن کے کسی بھی حصے میں باوضو ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ وظیفہ بتانے سے پہلے یہ جو ہم آپ کو فضیلت بتاتے ہیں، یعنی کہ ان اوقات کی یا ان وظائف کی، یہ بتانا بہت ضروری ہے، انہیں آپ سنا کیجئے، انہیں اسکپ آپ مت کیا کیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کسی بنجر زمین پر اگر آپ بیج ڈالیں گے تو وہاں آپ لہلاتی فصلیں قطعاً نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح جو فضائل آپ کو بیان کیے جاتے ہیں یہ آپ کی دل کی زمین کو تیار کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، آپ کے یقین کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، آپ کو اس طرف موڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی در پر رجوع کرنے کا جو طریقہ بتایا جاتا ہے، جو تفصیلات بتائی جاتی ہیں، ان کو بہت دل و دماغ سے سنا کیجئے اور ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کیا کیجئے۔ جب آپ ان کو بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی جس کیفیت میں ہم آپ کو ڈھالنا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ اس کیفیت میں جب آپ کا دل ڈھل جائے گا اور اس کیفیت کے ساتھ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو یقین جانیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کی حاجت کو پورا کرنے سے روک ہی نہیں سکتی ہے۔ اسلامک ٹیچنگ آپ کو جو بھی وظائف بتاتا ہے پورے یقین، پورے درست عقیدے کے ساتھ جائز خواہشات کے لیے آپ اس کو ایک بار آزمانا نہیں کہوں گی بلکہ میں آپ کر کے دیکھیے، میں یقین سے کہتی ہوں کہ آپ کی جو بھی مشکل ہے، جس در پر آپ آئیں گے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اپنا عذر پیش کریں گے، اپنی حاجت پیش کریں گے، ان بابرکت دنوں کو جو اللہ تعالیٰ نے نجات کے بار بار قبولیت کے آپ کے لیے ذریعے بنائے ہیں، آپ ضرور اللہ کے حکم سے ان تمام تر برکات کو حاصل کریں گے، اور جس بھی پریشانی میں آپ مبتلا ہیں وہ اللہ کی ایک آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو ضرور نکالیں گے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ دن کے کسی بھی حصے میں آپ نے باوضو ہو کر جانے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو 111 بار پڑھنا ہے، پڑھنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لینا ہے، اور پڑھنے کے بعد یعنی سورہ کوثر 111 بار پڑھنے سے پہلے بھی اور سورہ کوثر 111 بار پڑھنے کے بعد بھی آپ نے درود شریف 11 مرتبہ اول و آخر پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنا اس کی تو ویسے بھی بہت فضیلت ہے، لیکن جو تعداد آپ کو وظائف سے پہلے اور بعد بتائی جاتی ہے اس کا خصوصاً خیال رکھا کیجیے اور اس کو اسی ہی طرح پڑھا کیجیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا رحمانو، اس کو آپ نے 90 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 90 مرتبہ پڑھنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور 90 مرتبہ پڑھنے کے بعد بھی آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا جو بھی مقصد آپ نے وظیفے سے پہلے اپنے ذہن میں رکھ لیا تھا کہ گویا آپ کی کوئی نوکری ہے وہ چھوٹ گئی ہے تو آپ اس کا ذریعہ چاہتے ہیں، آپ نے وہ مقصد رکھنا ہے اور اس نیت سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ شادی کا پرابلم ہے، اچھا رشتہ نہیں آ رہا، آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ کی اولاد ہے وہ نافرمان ہے، یا کسی قسم کی اولاد میں کوئی پرابلم ہے، یا کوئی بھی اولاد کا کوئی بھی معاملہ جو آپ کے ساتھ درپیش ہے، اس کے لیے آپ نے اپنی وہی پریشانی اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور پھر اس وظیفے کو آپ نے کر لینا ہے۔ یقین جانیے گا، پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر کے دیکھیے گا، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اللہ تعالیٰ کی
ان برکتوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی ان کرم کی وجہ سے آپ جب اس وظیفے کو کر پائیں گے، کرم ہی ہے تو آپ اس کو کر پائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مسئلہ ضرور ضرور حل کر دیں گے۔ آپ کی مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں جائے گی۔ قبولیت کے مہینے، قبولیت کے دن، اس میں یہ ایک دن کا وظیفہ آپ کے لیے ایسا بونس پیکیج ہے کہ جو کرنا آپ نے بس بھولنا نہیں ہے۔ آپ نے اس کو اسی طرح سے جو پورا طریقہ کار بتایا جاتا ہے، بہت بہتر ہوتا ہے کہ چھوٹا سا صدقہ بھی آپ وظائف کے دوران کر دیا کیجیے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کھجور کی گٹلی کے دانے کے برابر بھی صدقے کی پرورش فرماتا ہے۔ آخرت میں تو وہ آپ کو ملے گا ہی بڑھ چڑھ کر، مگر دنیا میں وہ آپ کی مصیبت اور مشکل کے آگے ڈھال بن جاتا ہے۔ مگر ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم صدقہ مشکل آنے کے بعد دیتے ہیں، ہم تکلیف آنے کے بعد دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ابھی آپ تکلیف میں ہیں تو اب بھی کر دیجئے، لیکن جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس ربیع الاول کے بابرکت مہینے کے صدقے میں جب آپ سکون میں ہوں گے، آسودگی میں ہوں گے، تو صدقہ کرنے کو اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی بہت بڑا صدقہ کیجیے، کوئی بہت بڑی چیز صدقے میں دیجیے، نہیں، چھوٹی چھوٹی چیز کو صدقہ کرنا اپنے معمولات میں شامل کر دیجیے۔ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کو آگے شیئر کرنا بھی صدقہ ہے۔ اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ان چینلز کو سبسکرائب کیجیے، نیکی کی بات کو آگے پھیلانے میں اس کا ذریعہ بنیے۔ یہ ایک چھوٹی سی نیکی اسی لمحے آپ کی لکھ دی جائے گی، اور اگر آپ صدقے کی نیت سے کریں گے تو بلا شبہ یہ صدقے میں شمار ہوگی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو آگے پہنچانا سننے کے بعد ہم پر فرض و لازم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو ہم اتنی محنت کرتے ہیں، ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم آپ تک پہنچائیں۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ ایک بستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو الٹ دو۔ فرشتوں نے کہا کہ یا رب العالمین، وہاں تو ایک بہت زاہد و عابد رہتا ہے، تو بستی کو الٹ دیں گے تو اس کو بھی، وہ بھی بیچ میں ہے، اس نے تو آج تک کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرشتوں سے کیا کہا ہوگا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا کر سب سے پہلے اس پر بستی کو الٹو اور اس کے بعد باقیوں پر، دوسروں پر۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ خود تو عبادت کرتا تھا، لیکن جب میرے دین کا، میرے مخالفت میں باقی سب تھے تو اس وقت وہ اپنی عبادتوں میں تھا اور اس کے ماتھے پر شکن تک بھی نہیں آتی تھی۔ تو یاد رکھیے گا، خود تکلیفوں سے نکلنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نجات دلانے والا بنیے۔ آپ جو بات آگے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، پھیلا سکتے ہیں، خود کہہ کر بھی یا اپنی ایک انگلی کے کلک کے شیئر کے ساتھ بھی، تو اس نیکی کے موقع کو بھی جانے نہ دیا کیجیے۔ یہ کام بھی آپ ضرور کیا کیجیے۔ ناظرین، یہ تھی کچھ باتیں اور آج کا وہ وظیفہ جو اسلامک ٹیچنگ آپ کی خدمت میں لایا۔ وہ تمام ناظرین جنہوں نے ہمیں دعا کا کہا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجتیں، مرادیں پوری فرما دے، ساری پریشانیاں دور کر دے۔ اور میری وہ تمام ناظرین جو دعاؤں میں حصہ لینا چاہتے ہیں، آپ لوگ درود شریف کو 20 مرتبہ پڑھ کر کمنٹس میں اپنا نام ہمیں میسج کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ خصوصی دعا میں آپ کا نام لے کر دعا کی جائے گی، اور ویڈیو میں باری باری، یعنی کہ باری باری ہی آپ کا نام لیا جا سکتا ہے، اکٹھا تو نہیں لیا جا سکتا ایک ساتھ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیوز میں باری باری آپ کا نام لے کر آپ کے لیے ضرور دعا کی جائے گی۔ آج آمنہ عباسی کے لیے خصوصی دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں، تکلیفیں دور فرما دیں اور ان کی تمام مرادیں پوری کریں اور انہیں اولاد نرینہ سے نوازیں۔ خصوصی طور پر آمنہ عباسی کے لیے آپ سب نے بھی ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ آمین کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز حاجات، اور جو خصوصاً انہوں نے ہم سے دعا کا کہا، اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز خواہشات پوری فرما دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جمعہ والے دن جو ہماری خصوصی دعا کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس میں بھی آپ کے لیے نام لے کر دعا کروائی جائے گی۔ وہ سب ناظرین جو میرے ساتھ ہیں، دوسروں کے لیے دعا کرنے میں اپنے ہاتھ اٹھا کے سب کے دل سے دعا کیا کیجئے۔ یقین کیجئے دوسروں کے لیے کی گئی دعا اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی قبول فرماتے ہیں، اس کی نیکیاں ہمیں بھی جھولیاں بھر بھر کر جو ہے وہ دیتے ہیں۔
سدا خوش رہیں، مسکراتے رہیں، پریشانیوں ذہنی ٹینشنوں سے دور رہیں، اللہ تعالیٰ کی عافیتوں میں رہیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔